قرآن میں 2 جگہ آیا کہ ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، لیکن ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے. وضاحت کر دیں. قرآن میں جو 2 جگہ آیا نا، قرآن میں جو آیا کہ ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، اسی کو پورے طور پہ پڑھ لیا ہوتا تو یہ اشکال نہ ہوتا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں جو بھی مدت مکمل کرنا چاہے. آگے اسی آیت میں ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا. پس اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑانا چاہیں تو فا عربی میں آتی ہے تعقیب کے لیے. تعقیب، اب تعقیب گاڑا لفظ ہے، اس کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں. یکے بعد دیگرے، ایک کام کے بعد دوسرا کام ہونا. جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، وعمرن، اور عمر آیا. تو اس کا مطلب ہے زید اور عمر دونوں آئے ہیں. یہ ترتیب سے آئے ہیں کہ پہلے زید آیا بعد میں عمر، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. زید آیا اور عمر آیا. جیسے انگلش میں ہوتا ہے اینڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، واو، اور فا جو ہے نا عربی میں دین. جیسے انگلش میں کیا ہے دین، پہلے میرے پاس زید آیا فا عمرن، اس کے فوراً بعد عمر آیا، یعنی بعد میں بھی آیا اور فوراً. یہ فا کا اصل معنی ہے جس کو عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں تعقیب، یعنی ایک کام کے بعد ہو رہا ہے. مع الوصل، وصل کا مطلب بعد بھی فوراً بعد ہو رہا ہے. تو اب قرآن کے الفاظ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مائیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ تو ایک کام کمپلیٹ ہو گیا نا. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، فا ہے فا. اس کے بعد لفظی ترجمہ اس کا یہی ہوگا، اس کے بعد اگر دونوں چاہیں آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا تو چھڑا سکتے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں واضح اشارہ ہے کہ 2 سال کے فوراً بعد دودھ چھڑانے ضروری نہیں ہے. 2 سال کے بعد آپس کی رضامندی سے اگر چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا دیں. تو اسی آیت سے ہی امام ابو حنیفہ کا استدلال ہے کہ 2 سال کے بعد بھی دودھ پلا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور حدیث میں جو آتا ہے کہ 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے، یعنی 2 سال کے بعد دودھ پلائی نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ کی عادت تھی ہمیشہ قرآن کو سپیریئر رکھتے تھے اور حدیث کی تعویل کرتے تھے کہ وہ قرآن کے مطابق ہو جائے. تو انہوں نے قرآن کو سپیریئر رکھا کہ بھئی 2 سال کے بعد بھی دودھ پلانے کی پرمیشن مل رہی ہے. اور حدیث میں تعویل کیا کی ہے کہ وہ 2 سال جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے نا تو بیوی کو اس کا نان نفقہ تو ملتا ہے، اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلائی کی اجرت بھی شوہر کے ذمہ الگ سے ہے کہ وہ بیوی کو دے گا. تو وہ 2 سال تک ہے، 2 سال کے بعد نہیں ہے کہ بھئی اب آپ کی غریبی، اب آپ پلاؤ نہیں پلاؤ آپ کی مرضی. 2 سال تک مرد پابند ہے کہ اس کو اس کا نان نفقہ دے گا. تو وہ جو حدیث میں 2 سال کی مدت ہے وہ مدت ہے جس میں بچہ مستحق ہے اور ماں اگر پلائے گی تو اس کی اجرت لے سکتی ہے. اس کے بعد ماں کی طرف سے غریبی ہے، اس کی اجرت نہیں ملے گی اس کو. تو اس سے اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ بھی تو آتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے کہ ماں بچے کو 2 سال تک بھرپور طریقے سے دودھ پلائے جس کی قرآن اجازت دے رہا ہے اور پھر ایک دم چھڑا لے؟ یہ پاسبل ہے عملی طور پہ؟ جب بھی مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو چھڑوانے کے لیے کچھ چھڑوائی کی کیا ٹائم دیا جاتا ہے اس کو. تو یہ جو 6 مہینے کا ٹائم ہے یہ دودھ چھڑوائی کی مدت ہے، اضافی جو 6 مہینے کا ٹائم ہے. 2 سال تک تو قرآن بھی اجازت دے رہا ہے، بھرپور طریقے سے دودھ پلا سکتی ہے. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر چھڑوانا چاہیں تو وہ چھڑوانے کی انتہائی مدت 6 مہینے ہے. تو کہتے ہیں یہ 6 مہینے تو چھڑوانے میں لگیں گے ان کو. تو یہ فا کو اپنی اصل پہ رکھا جائے. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے، وہ کہتے ہیں یہاں فا تعقیب مع الوصل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے، ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے اس فا میں تعویل کی ہے، فا کے لفظ میں. امام صاحب نے فا کے لفظ میں تعویل نہیں کی ہے، انہوں نے کہا فا اپنی اصل پر ہے. تو اس لیے دونوں طرف دلائل ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں، جن لوگوں کو امام ابو حنیفہ پر طنز کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے، وہ چونکہ جاہل ہیں، انہوں نے ایک اینک لگائی ہوئی ہے. ان کو صرف وہ دلیل نظر آتی ہے، اینک کا ایک چشمہ ان کے نا، ایک گلاس، ان کو صرف وہ والی دلیل نظر آتی ہے جو ان کو فیور کر رہی ہے. جو ان کو فیور نہیں کر رہی وہ اس سے اندھے ہوتے ہیں. اس لیے یہ فارغ لوگ ہوتے ہیں، یہ نہ حنفی ہوتے ہیں نہ شافی ہوتے ہیں، یہ سب جاہل ہو کے مجتہد بنے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب سے میرا وہ 3 طلاق والا کلپ گیا ہے نا کہ وہ 3 طلاقوں پر اجماع ہے صحابہ کا، تابعین کا، کوئی ایک حدیث بھی نہیں دکھا سکتے کسی صحابی سے جنہوں نے 3 طلاقوں کے کہا. ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی طرف سے بہت سارے کلپ میرے خلاف آ گئے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کسی دن ایک ہی دفعہ میں سب کو بیان کر دوں، ایک ہی دفعہ میں نمٹا دوں. عوام ان سے بڑی متاثر ہے، آدھا گھنٹے کے، 20 منٹ کے. اور کمال کی بات ہے کسی ایک نے بھی کسی صحابی کا یا تابعی کا ریفرنس نہیں دیا.
بس یہی کہا ہے مفتی طارق مسعود جو دعویٰ کرتا ہے کہ اجماعی مسئلہ ہے، کہاں اجماعی؟ ابن تیمیہ نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا. ابے بھائی آپریشن کرتے رہو تم. تو جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ نہیں کریں گے کبھی بھی. لکھنے پر کوئی پابندی تھوڑی ہے، فلاں نے بھی لکھا، فلاں نے بھی لکھا. سب سے پہلی بات صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے، جو معتدی تابعین تھے. صحابہ میں تو کوئی ایک بھی نہیں ہے جنہوں نے 3 کو 1 کہا ہو. تو اس لیے آپ لوگ بھی نا جب بھی کوئی میرے خلاف کلپ بناتا ہے یا بات کرتا ہے اس میں ٹو دا پوائنٹ بات کریں. آپ مفتی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے صحابہ تابعین کا اجماع ہے. آپ اب تک تھوڑی اجماع کا دعویٰ میں نے کیا، اب تو اہل حدیثوں نے اختلاف ڈالا ہوا اس میں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں اختلاف ہوا یا علامہ طحاوی کے دور میں اختلاف ہوا، لیکن صحابہ تابعین کا جب ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا تو اب اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اس کا یہ کبھی بھی جواب نہیں دیں گے. گھمانا آتا ہے بس، باتوں کو گھماتے رہیں گے. تو اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو، ہمارا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہو. تو یہاں بھی یہی ہے کہ 2.5 سال. اور دوسری بات یہ کہ خود حناف کے نزدیک فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. امام ابو حنیفہ کے جو دونوں شاگرد ہیں انہوں نے فا کو یہاں تعقیب کے لیے نہیں لیا، تفصیل کے لیے لیا ہے کہ 2 سال تک پلائے. پھر آگے قرآن اس کی ڈیٹیل بیان کر رہا ہے کہ اگر اس دوران چھڑانا چاہیں تو چھڑا بھی سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کی تعویل کی ہے. تو حنفیوں نے یہاں پر امام ابو حنیفہ کا قول لیا ہی نہیں ہے، احتیاط کی بیس پہ آپ کے شاگردوں کا قول لیا ہے. حالانکہ دلیل کے لحاظ سے امام حنیفہ کا قول بھی کم نہیں ہے، مضبوط قول ہے. پھر بھی انہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو چھوڑ کر حنفیوں نے فتویٰ کس کے قول پر دیا؟ ان کے شاگردوں کے قول پہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں احتیاط زیادہ ہے. 2 سال بھی بہت ہوتے ہیں، 1.5 سال کے بعد چھڑانا شروع کر دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حنفیوں میں اندھی تقلید بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو تقلید اصل میں ان لوگوں میں پائی جاتی ہے. ان کے مسجد کے مولوی نے جو کہہ دیا یا قاری خلیل نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا، اس کو ہلنا نہیں ہے وہاں سے. بس جو ہمارے حضرت نے کہہ دیا وہ قرآن و سنت ہے. ائمہ مجتہدین کیا کہہ رہے ہیں، نا 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 نا، بس وہی ہے. تو اندھی تقلید ان کے ہاں ہے میرے بھائی. ہمارے ہاں علم ہے، علم سمجھتے ہو، علم کی بیس پر اتباع کی جاتی ہے مجتہدین کی. ایک حدیث عالم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 22 سالہ زندگی میں ایک دفعہ بھی 1 رکعت میں بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی. آپ کو رفع الیدین نہیں کرنے تو نماز بھی نہ پڑھو. دعوے کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، البانی نے صحیح قرار دیا اس کو، جو اہل حدیث کے سلفی عالم ہیں، کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے؟ پھر آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا ہے، اس کے علاوہ نہیں کیا، اور بتایا کہ ایسے نبی نے نماز پڑھی ہے. امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے. ایک نسخے میں حسن کا ہے، ایک میں حسن صحیح کا ہے. اور عرب کے بڑے بڑے محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جن میں ناصرالدین البانی رحمہ اللہ بھی ہیں. ہاں، ہمارے بعض اہل حدیث لوگوں کو دھوکا ہوا ہے. انجینئر علی مرزا نے کو بھی یہاں سے دھوکا ہوا تھا، کیونکہ وہ انجینئر علی مرزا بیچارے کو عربی تو آتی نہیں ہے. حافظ زبیر علی زئی نے لکھ دیا یا کسی اہل حدیث عالم نے لکھ دیا کہ عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. تو اس نے بھی آگے مکھی پہ مکھی بٹھانا نہیں ہوتا، کہتی ہے تحقیق یہ ہے کہ اس حدیث کو ابن مبارک نے ضعیف کہا ہے. حالانکہ عبداللہ ابن مبارک نے اس والی کو ضعیف نہیں کہا، اس سے پہلی والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، وہ بھی ابن مسعود سے مروی ہے. ان بیچاروں کو یہ تک نہیں پتا چلتا کہ کس حدیث کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، اتنی تو عربی آتی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی یہ محقق جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ان سے جتنا دور رہیں گے اتنا اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو بچا کے رکھیں گے. اور امام ترمذی نے خود آگے لکھا، امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب رفع الیدین کرنے کی باری آتی ہے، حدیث پیش کی ہے تو کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، یہی بعض اصحاب علم صحابہ کا مذہب ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی باری آئی، جب رفع الیدین نہ کرنے کی بات حدیث ذکر کی نا عبداللہ بن مسعود والی، تو اس میں امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اصحاب علم صحابہ میں بہت سارے اصحاب کا مذہب ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو بہت سارے صحابہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو نبی نے کبھی بھی نہیں پڑھی. اس لیے میرے بھائی یہ منجن ہے، منجن سمجھ رہے ہو، منجن ہے. 1000 سال سے زیادہ، 800 سال تو کنفرم ہے فقہ حنفی نے دنیا پہ حکومت کی ہے. یعنی مسلمانوں کی خلافت اور دنیا پہ جو قانون نافذ ہوا ہے اسلام، وہ فقہ حنفی کی شکل میں نافذ ہوا ہے. اور ہمارے جو اہل حدیث لوگ ہیں ان کا تو ایک بالش بھی زمین پہ کہیں فقہ نافذ نہیں ہوا. کہیں اللہ نے ان کو کہیں بیچاروں کو حکومت ہی نہیں دی ہے. میں ان کو گمراہ یا اس سینس میں کوئی جہنمی نہیں قرار دے رہا، لیکن جتنے ہو اتنے رہو نا. پوری دنیا میں 1% بھی نہیں ہے اہل حدیث، لیکن وہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں. 99% لوگ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہیں، ان کو کہتے ہیں اندھے مقلد ہیں، ان کو کیا پتا. یہ آپ اپنی حیثیت سے کیا کر رہے ہو؟ تھوڑا آگے جا رہے ہو فری ہونے کی. نہ آپ کا مدون فقہ ہے، آپ کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، تو استدلال کر کے لکھ لو نا اس کو ایک ریٹن فارم میں، قانون مرتب کر لو. وہ اب تک نہیں ہوا. تبھی ہر اہل حدیث کی رائے دوسرے سے
مختلف. اس سے طلاق کا مسئلہ پوچھو الگ, دوسرے سے پوچھو الگ, تیسرے پوچھو الگ. ابھی ہمارے لیے قابل احترام ہے وہ حافظ, کیا نام ہے, حافظ زبیر, ابھی پھر ان کا طلاق اور خلا پہ کلپ آیا ہے. بھائی آپ عجیب, کوئی دلیل نہیں ہے, وہیں بس فقہ حنبلی کی عبارت پہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ فقہ حنبلی میں یہ خلا یک طرفہ بھی ہو جاتا ہے. میں نے وہ فقہ حنبلی کی عبارت نکالی, اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا, اس کا ترجمہ حضرت نے صحیح نہیں کیا. آپ نیک آدمی ضرور ہیں, اللہ سے امید ہے آپ جنت میں جائیں گے, لیکن یہ تحقیق آپ کا کام نہیں ہے. آپ مجتہدین کے مقابلے میں زیرو ہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی. اس لیے پہلے یہ اسلامی قانون مرتب ہو چکا ہے, یہ ریٹرن فارم میں آ چکا ہے, اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے. یہ نئی چیز اب مارکیٹ میں کیا لے کر آئے گا بھائی, اب تو نیا صحیح ہے کیا لے کر آئے, اور لائے بھی نہیں ہے نا, لاؤ تو نا مارکیٹ میں, مسائل مرتب تو کرو. پتہ ہے کیوں مرتب نہیں ہو رہے؟ ایک اہل حدیث کتاب لکھیں گے نا, دوسرا فوراً اس کے خلاف لکھ دیں گے, تیسرا فوراً اس کے خلاف. تو ان کا ہر شخص کا ایک نیا فقہ ہے. تو اسلام پہ ایسے چلنا پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں صحابہ کے دور میں کون سا فقہ مرتب ہوا تھا؟ صحابہ میں حضرت ابو بکر کے دور تک تو قرآن بھی مرتب نہیں ہوا تھا, حدیث بھی مرتب نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ دیسی طریقے سے چلنا ممکن تھوڑی تھا. اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی, قرآن بھی مرتب ہوا, حدیث بھی مرتب ہوئی, فقہ بھی مرتب ہوا. اب مرتب قرآن کو بھی مان رہے ہیں, مرتب حدیث کو بھی مان رہے ہیں. جو اسلامی قانون مرتب ہوا فقہ کی شکل میں, اس کو کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں ماننا, ہم جو سمجھیں گے وہی صحیح ہوگا. تو آپ کی میں ہر شخص کی رائے الگ ہے. تبھی ٹیلی ویژن میں آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث میں صرف ایک ہی مولوی آتا ہے, دو اہل حدیث بھی اکٹھے نہیں ہوتے. ان کو پتا ہوتا ہے دونوں کا جواب کیا ہوگا, ڈفرینٹ ہوگا. اگر کبھی ٹی وی میں کوئی دو اہل حدیث عالم آ رہے ہوں تو مجھے ضرور بلائیے گا, میں پھر ان سے سوالات پوچھوں گا کہ آپ کی کیا رائے, آپ کی کیا رائے, آپ کی کیا رائے. آپ کو دیکھو 4-6 مسائل کے علاوہ ہر رائے میں دوسرے کا اختلاف ہوگا. اور ہمارے دوست ہیں قاری خلیل صاحب, وہ جو اہل حدیث عالم ہیں, ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی. آج کل مجھے پھر انہوں نے چیلنج بازیاں کرنا شروع کر دی ہیں مفتی طارق مسعود کو سامنے لے کر. مجھے اچھا نہیں لگتا یار یہ مولوی لوگ اس طرح کی بڑگیاں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. وہ قاری خلیل صاحب ہے نا, بول ٹی وی میں آتے تھے, جب سے مفتی رشید احمد خورشید صاحب گئے ہیں تو انہوں نے پھر اختلافی مسائل ان کے سامنے تھوڑا چھیڑنا کم کر دیے. تو مفتی رشید احمد خورشید کو کہہ رہے تھے تمہیں کوئی اور گنتیاں سکھا کے بھیج رہا ہے, وہ میرے پر الزام لگا رہے تھے کہ یہ پڑھا کے بھیج رہا ہے. خیر, تو ابھی پھر انہوں نے چیلنج کیا مفتی طارق مسعود کو میرے سامنے بٹھا دو. تو کسی نے لکھا ہوا کہ ایسا نہ ہو بیٹھ جائیں سامنے. وہ انجینئر علی مرزا بھی یہ کہا کرتا تھا آ جاؤ آ جاؤ, وہ سمجھ رہے تھے نہیں آئیں گے, وہ آ گئے. تو ایسا نہ ہو وہ بیٹھ جائے, اس لیے بھائی مت کرو یہ چیلنج ویلنج مت کرو. مثلاً ہمارے نبی نے بہت سارے ایسے کام کیے جو آج ہمارے معاشرے میں مایوس ہیں. مثلاً کرتا دھوتی پہننا, سرما لگانا, ہاتھ سے کھانا, گریبان کھولنا وغیرہ. گریبان کھولنا سنت نہیں ہے. وہ ایک دفعہ نبی کا گریبان کھلا ہوا تھا تو صحابی نے دیکھا تو وہ عشق محبت میں آپ نے گریبان بند رکھنا ہی سنت ہے. باقی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود کیے ہیں, کچھ کام کلچر کی بیس پہ کیے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری کی ہے نا, تو وہ تو کلچر تھا نا سوسائٹی میں. سواریاں یہی تھیں, گدھے گھوڑے اور اونٹ. اب آپ کے پاس اوبر کریم بھی ہے, رکشے ٹیکسیاں بھی ہیں, آپ نے گھر کے باہر گدھا باندھا ہوا ہے, پھر لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو کیا کر رہے ہیں, تو آپ کو سنت کا مذاق اڑا رہے ہو. سنت کا تو یہ سنت کا آپ مذاق اڑوا رہے ہو, سمجھ رہے ہو کہ موٹر سائیکلوں کا, ہوائی جہازوں کا دور ہے اور آپ کس پہ سفر کر کے جا رہے ہو, گدھے پہ. تو اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے, کسی خاص قوم کے لیے, کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے. تبھی اسلام نے کسی خاص لباس کو سنت قرار نہیں دیا. ہدایات دے دی ہیں کہ لباس کا مطلب جسم کا چھپنا ہونا چاہیے, جسم پورا چھپے آپ کا, 2-4 اسٹیکر نہ لگے ہوئے ہوں. لیکن کوئی مخصوص لباس نہیں ہے اسلام میں کہ یہ لباس سنت ہے, یہ سنت. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے. اب عرب میں گرمی تھی, وہ ہلکے کپڑے پہنتے تھے. اگر اسلام کہتا ہلکے کپڑے پہننا, لائٹ کرتے پہننا سنت ہے, تو سائبیریا میں تو سنت پہ عمل کر کے لوگوں کے جنازے ہو جاتے. تو اسلام پہ پھر سوسائٹی کے لحاظ سے لباس چینج ہوتا ہے, کلچر کے لحاظ سے, ضرورت کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے. تو اسلام نے دیکھو, اسلام میں عربی سیکھنا بھی فرض نہیں ہے. کچھ لوگ ہوں جو عربی زبان سیکھیں, جو لوگوں کو گائیڈ کریں. اگر اسلام میں عربی سیکھنا فرض ہوتا تو آج ساری زبانیں مسلمانوں میں ختم ہو چکی ہوتی. نہ صحابہ جب اسلام لے کر گئے, فارسیوں میں گئے, فارسیوں کی زبان فارسی ہی رہی ہے اب تک, پرشین ہی ہے. وہ پٹھانوں کی زبان پشتو ہی رہی ہے اب تک, کیا ہے, پشتو. ہاں ان کے علماء نے عربی سیکھی, تو نہ اسلام نے کسی کی زبان کو چھیڑا, بلکہ کچھ غیر مسلموں کی زبانیں تھیں جو مسلمانوں کی بن گئی. آپ کو پتہ ہے یہ جو فارسی زبان ہے یہ مسلمانوں کی تھوڑی تھی, یہ تو آگ پرستش کی زبان تھی, آگ کی پوجا کرنے والے مجوسیوں کی زبان تھی. لیکن جب صحابہ گئے, یہ لوگ مسلمان ہوئے, تو یہ اسلام کی زبان بن گئی فارسی. ہندوستان کی جو مسلمان حکومت کی سرکاری زبان فارسی تھی. اور آپ حیران ہوگے, آج اردو مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی ہے نا. کیا خیال ہے, آپ ہسٹری پڑھیں, اردو کو سب سے زیادہ پروموٹ انگریز نے کیا ہے ہندوستان میں, سمجھتے ہو؟
جتنے اردو کے پرانے شاعر ہیں سارے لبرل تھے, مذہبی نہیں تھے, شرابی کبابی ٹائپ کے ملیں گے آپ کو, کیونکہ انگریز اردو پروموٹ کر رہا تھا. انگریز کی نیت یہ تھی کہ فارسی مسلمانوں کی زبان ہے, اس کو ختم کیا جائے, اردو مارکیٹ میں لائی جائے, تاکہ علماء کا عوام کا رشتہ علماء سے, علماء فارسی بولتے تھے, علماء فارسی زبان بولتے تھے, تو عوام کا رشتہ علماء سے کٹے اور اردو سے جڑ جائے. لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اردو جب پھیلے گی تو یہ علماء کی زبان بھی اردو بن جائے گی. اب اردو کو انگریز نہیں چاہتا کہ ترقی کرے, تبھی تو دیکھو نا ہندوستان میں ہندی کا کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ہے اردو ہی, اس میں الفاظ میں فارسی عربی کے الفاظ نکال کے اس زبان کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے. لیکن اردو کو پروموٹ کرنے والا انگریز تھا, مگر اس کو نہیں اندازہ تھا کہ اتنے زیادہ علماء اردو زبان سیکھ لیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں نے خود سنا, اور یہ پہلے سے ہماری تحقیق بھی یہی ہے کہ عربی کے بعد سب سے زیادہ اسلامک لٹریچر اردو زبان میں ہے, اور عربی کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان جو پھیلی ہوئی ہے وہ اردو ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ انگلش جو آپ کو آج انگریزوں کی زبان لگ رہی ہے نا, این ممکن ہے یہ اسلامی زبان کہلانا شروع کر دے چند صدیوں کے بعد, کیونکہ جب ہسٹری چینج ہوتی ہے نا آہستہ آہستہ تو ماضی اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے اردو انگریزوں نے اس کو ترقی دی ہے اردو کو, تو لیکن جب چینج ہوتی ہے تو ایسے ہی اب میں جب یورپ امریکہ میں جاتا ہوں, ساؤتھ افریقہ میں جاتا ہوں, وہاں کے علماء وہاں کے طلبہ تو ایسے فر انگلش بول رہے ہیں, ٹھش پش, لگتا ہی نہیں کہ یہ انہوں نے انگلش سیکھی ہے, وہ تو انگریزوں والی انگلش بول رہے ہیں. آسٹریلیا میں جو مدرسوں کے بچے انگلش بولتے ہیں نا, میں نے کہا یار یہاں سے پاکستان سے علماء کو بلاؤ, کہتے ہیں جب پاکستان یا انڈیا سے علماء آتے ہیں جو انگلش بولتے ہیں تو یہ بچے ہنستے ہیں ان کی انگلش پہ, کیونکہ وہ کتابی انگلش بولتے ہیں, ان کی مدر لینگویج ہے انگلش. تو جب یہ اتنی بڑی تعداد میں مدارس کے جو انگریز بچے پیدا ہو رہے ہیں, اس میں گورے بھی آ رہے ہیں مسلمان ہو کے, تو یہ انگلش بھی انگریزوں کی نہیں رہے گی. یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ تو اسلامی زبان ہے انگریزی بھی. یہ زبانیں چینج ہوتی ہیں, اس لیے اسلام نے کسی زبان کو برا نہیں کہا, سمجھ رہے ہو, کسی کلچر کو برا نہیں کہا, کسی لباس کو برا نہیں کہا, کیونکہ اسلام کو پتا تھا کہ یہ لباس کل ہماری ضرورت بھی بن سکتا ہے, یہ زبان کل ہماری ضرورت بھی, میں بولا کرو, میں بھی تو بول ہی رہا ہوں. حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھیں. تو آج ہمارے یہاں ایک عجیب سا بعض مذہبی لوگوں میں ایک عجیب سی ایک وہ ہے تو کہ انگریزی کافر ہو گیا, انگلش بول رہا ہے تو کافر کا بچہ ہے. اب تو خیر کم ہو گیا, پہلے تو بہت زیادہ تھا, انگلش بول دیا تو کافر کا بچہ ہو گیا, وہ فلانی قوم کا لباس پہن لیا. ہاں تشبہ نہیں ہونا چاہیے, تشبہ کا مطلب دیکھنے میں فوراً لگے کہ یار کوئی یہودی آ رہا ہے, کوئی عیسائی آ رہا ہے, تو ایسا شعار نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے ڈریس جو پوری دنیا میں کامن ہو گئے وہ تو ویسے ہی کامن ہے, اس میں کیا ہے. تو اس لیے اسلام کا ظرف چونکہ بہت وسیع ہے, اس لیے اسلام نے سواریوں پہ بھی پابندی نہیں لگائی کہ یہ والی سواری سنت ہے, یہ والی بدعت ہے. اسلام کو پتا تھا بھائی اس دنیا ترقی کرے گی. دیکھو اسلام میں اگر کوئی کہے تلوار سے جہاد سنت ہے, تو یہ اسلام کے کھاتے میں غلط چیز ڈال رہے ہو کہ نہیں ڈال رہے؟ کیا خیال ہے؟ نبی نے تو تلوار اور گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑائی لڑی ہے نا, لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بیری بیڑا تیار کیا, پھر آگے مسلمان فاتحین نے توپیں ایجاد کی, انجینئروں کو بلاتے تھے, اس انجینئر کو عربی میں مہندس کہتے ہیں, تو انجینئروں کو بلا کے توپیں تیار کی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں خالد ابن ولید اور یہ بڑے بڑے اصحاب جو گئے, انہوں نے منجنیق کہتے تھے توپ کو, یہ توپوں کے ذریعے جو ہے وہ گولے داغا کرتے تھے. پھر یہ ترقی کرتے کرتے بہت آگے تک گئے, مسلمان بھی بہت آگے گئے ترقی میں. اب سلطان محمد فاتح یا وہ جو توپیں وہ بھی نہیں ایجاد کرتے, تلوار سے لڑنا سنت ہے. نبی نے تو اپنی ہمیں نہیں کہا کہ کبھی کسی توپ کا گولہ پھینکاؤ, ہم تو تلوار سے لڑیں گے. تو لڑ لو میرے بھائی, تو بھی انڈیا نے جہاز بھیجے تھے, آپ تلوار لے کے ہواؤں میں اڑنے والے گھوڑے لے کے پہنچ جاتے تو جنگ جیت لیا آپ نے. تو اس لیے سنت کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو دین سمجھ کے کیا ہو تو وہ کام سنت کہلائے گا. جو آپ نے عرب کے کلچر کی بیس پہ جو کام کیا ہے اس کو دینی سنت بولو نہیں کہہ سکتے, وہ عرب کا کلچر ہے, سمجھتے ہو, اور اس پہ اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے زیادہ.